بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژول سیرت چینل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی لیکچر سلسلہ پار جاری ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ نسب اور قسط 8 ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ نسب آپ خود بھی سنیے اور اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے آگاہ رہنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خاندان نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہا ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہا ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے۔ ذیل میں تینوں حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حز بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عید بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن آوا بن عیس بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزاح بن عوزہ بن امرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن طارح بن ناحور بن سارو یا ساروخ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشن بن سام بن نوح بن لامک بن متوشلح بن اخنوح کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن آنوشا بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ہاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشمی کو سقایہ اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، اور ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے: امر والذی حشم الثرید لقومہ قوم بمکۃ منستنتین اجاف سنت الیہ الرحلتان کلاہما سفر الشتاء ورحلۃ الاصیاف۔ یہ امر وہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک عام واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔
پھر بیوی کو حالت حمل میں مکہ ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفہ، ندلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ۔ عبد المطلب پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکا ہے، سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا، وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا، پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا، یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا، یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا، نہیں یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام ردمان یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناسب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب اپنی قوم میں اس قدر شرف اور اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بھی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا، ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کی، ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنو نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے، جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب اب تخت میں اترا۔ عبد المطلب نے وہی ملاقات کی اور کہا، ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا، نہیں خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلواریں بے نیام کر، اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا، اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روزہ مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنو ہاشم کے خلاف بنو عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے، عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہذا ہم اس کا مدد کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل اپنی جگہ پر آ رہی ہے۔ شکریہ، آپ نے اس قسط کو ملاحظہ کیا۔ اگلی قسط میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ زمزم کے کنویں سے سونے کے ہرن کیسے نکلے اور ابابیلوں نے کعبہ کی حفاظت کیسے کی۔ اس حوالے سے آگاہ رہنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگلی قسط کا ضرور ملاحظہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔